بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معلم اور استاد کی اہمیت کے سلسلے میں اور ان کے کردار اور ان کا عظیم کارنامہ یعنی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی کی ہی تکمیل ہوگی کہ جس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جتنے بھی ادارے، جتنی بھی اسکول یا جتنی بھی تعلیم گاہیں ہوا کرتی ہیں، ان کی کامیابی، ان کی تعلیمی، ان کی تربیتی، ان کی تدریسی کردار کی کامیابی کا دار و مدار سارا کے سارا اگر ہوتا ہے تو وہ ایک استاد پر ہوا کرتا ہے۔ وہ طالب علموں کے لیے تعلیم اور ان کی تربیت کا بندوبست کرتا ہے۔ وہ ایک اپنے اہم ترین فریضے کی انجام دہی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طریقے سے، جس اہمیت کے ساتھ، جس قدر پیشہ جتنا اہم معلمی کا پیشہ ہے، اس قدر کوئی اور معاشرے کے لحاظ سے کوئی اور اتنا اہم پیشہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بھی اس کے طلبہ ہوا کرتے ہیں وہ اس کا اثر لیتے ہیں۔ اپنا کردار اور اساتذہ اپنا مزاج اور مذاق آہستہ آہستہ طلبہ کے اندر غیر شعوری طور پر منتقل کرتے ہیں۔ طلبہ اپنے اندر تمام چیزیں غیر شعوری طور سے اپنے اندر سمیٹتے بھی ہیں۔ خود بخود جو ہمارے اساتذہ جس صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے محنت کریں، اگر وہ صحیح انداز سے اپنے فرائض کی تکمیل کریں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کے طلبہ اور ان سے پڑھنے والے حضرات اور شخصیات کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ایک اچھا استاد اسلامی لحاظ سے، ان کی عملی تربیت کے لحاظ سے اور ان کے اندر اخلاق فاضلہ کے لحاظ سے اسوہ حسنہ کو راسخ کرتا ہے اور بہت بڑی اخلاق فاضلہ کی دولت عظمی سے ان کو مالا مال کرتا ہے۔ ایک استاد، ایک ماہر استاد ایک نئی نسل کو اور قوم کے ہونہار افراد کو تعلیم اور تربیت دے کر اسلام کی گویا کہ تعمیر اور اس کی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ استاد کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی علمی اور عملی جو صلاحیت ہوا کرتی ہیں وہ طالب علموں کے اندر پورے طریقے سے منتقل کر سکتا ہے۔ بہت یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مقام ہمارے معاشرے میں استاد کو دینا چاہیے تھا اور قوم کے جو معمار ہیں ان کو دینا چاہیے تھا، اور جو ملک اور ملت کے جو عظیم صلاحیتوں سے اللہ نے جن کو یعنی موقع عنایت فرمایا ہے ان کو دینا چاہیے تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مقام اساتذہ کو حاصل نہیں۔ جو شعبہ جتنا اہم ہوتا ہے اور جو شعبہ جتنا نازک ہوا کرتا ہے، آج کل ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اتنا ہی اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جو معاشرہ استاد اور معلم کے فرائض کو نہیں سمجھتا، جو معاشرہ ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا،
اس اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اور ان کی عظمت اور محبت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ معاشرہ پھر کامیاب بھی نہیں ہوا کرتا۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ معاشرے کی کامیابی در حقیقت اگر معاشرہ کامیاب ہے تو اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ اساتذہ کا ہے۔ اساتذہ معاشرے کو سنبھالتے ہیں، معاشرے میں ایسے افراد کو پیدا کرتے ہیں کہ جس سے معاشرہ بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے، اور ان کے اندر ایسے افراد کار موجود ہوتے ہیں کہ جس سے دنیا کے اور اس زندگی کے اندر، اس زمین کے اندر جو شعبے چل رہے ہوتے ہیں وہ انہی اساتذہ کی صلاحیتوں کا وہ پرتو اور عکس ہوا کرتا ہے۔ ایک استاد دیکھیں اگر صحیح العقیدہ ہو، اپنے فن کے اندر ماہر ہو اور انتہائی تجربے کار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو اور خوف خدا رکھنے والا ہو، ایسا استاد جب معاشرے کے اندر موجود ہوگا تو انشاءاللہ العزیز معاشرہ انتہائی اعلیٰ کردار ادا کرے گا، اور اس سے تعلیم حاصل کرنے والے جو بھی طالب علم ہوں گے انشاءاللہ العزیز جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو پھر ان کا کوئی ثانی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ وہ اپنے علم اور عمل کے لحاظ سے اور اپنے تعلیمی اوصاف کے لحاظ سے دنیا کے اندر جس طریقے سے وہ استاد کمال کو پہنچا ہوا تھا، اسی طریقے سے اس کے جو شاگرد ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز اپنا فریضے کی ادائیگی کرتے ہوئے دوسروں کو بھی کمال تک پہنچائیں گے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر معاشرہ تبدیل ہوا کرتا ہے۔ معاشرے کی تبدیلی کے لیے جیسے ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے کہ 25 سال کا عرصہ ہے کم سے کم جو معاشرے کی تبدیلی کا ہوا کرتا ہے۔ اگر آج ہم معاشرے کو تبدیل کرنا چاہیں تو صحیح معنوں میں پورا کے پورا معاشرہ اگر تبدیلی ہوگی اس میں تو وہ 25 سال کا عرصہ ہوگا۔ کیوں 25 سال کا عرصہ؟ اس وجہ سے ہوگا کہ آج اگر ہم کسی بچے کو تربیت دیتے ہیں، آج اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی تربیت شروع ہوتی ہے اور وہ عملی طور سے اپنے معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں جو قدم رکھتا ہے وہ 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال کا عرصہ ہوا کرتا ہے کہ جس میں وہ اچھی تربیت پا کر معاشرے کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے کا حصہ جو بھی کچھ ہوا کرتا ہے معاشرے کا ضرور وہ ایک حصہ ہے، لیکن معاشرے میں وہ اہم کردار ادا نہیں کرتا۔ معاشرے میں اس کو ایک ابھرتے ہوئے نوجوان کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو ایک بچے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جب اس عرصے میں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کامل بنا دیتا ہے اور جب وہ معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ بنتا ہے تو وہ ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ جس سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جو افراد کار اپنے اساتذہ سے اور اپنے معلمین سے اور ایسے حضرات سے جو کہ انتہائی اعلیٰ درجے کے اوصاف رکھتے ہوں، جب وہ ان سے سیکھیں گے عملی طور سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی انشاءاللہ العزیز وہ معاشرے کا بہت اہم ترین ایک حصہ بنیں گے، اور وہ جب کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں اور جب وہ کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو ان کا یہ عہدہ اور ان کا جو یہ منصب ہوا کرتا ہے یہ صرف ایک آدمی سے متعلق نہیں ہوا کرتا۔ وہ اگر کوئی کسی وزیر کی عہدے پر فائز ہوتے ہیں اور کسی جو ہے وہ منسٹری پوری ان کے ماتحت آتی ہے تو وہ پورا کے پورا شعبہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہوا صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ جو ایک بگاڑ اپنے اندر لیے ہوئے تھا وہ اپنے ہر لحاظ سے وہ اپنے اندر صحیح اور صحت کے اعتبار سے وہ اپنے ایک معراج کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ وہاں تک اگر نہیں بھی پہنچتا، لیکن جس مقام تک بھی وہ پہنچتا ہے اور جس عہدے کو بھی اس نے حاصل کیا ہوتا ہے اپنے ماتحت تمام لوگوں کے اندر بھی وہ ویسے ہی اوصاف پیدا کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی جو سند ہے اور تمام چیزوں کی جو ایک
صحرا ہے وہ ایک کامیاب اور متقی اور پرہیزگار خوف خدا رکھنے والا اپنے فرض شناس ایک استاد کی طرف عائد ہوا کرتا ہے، اور اسی کے وہ مرہون منت ہوا کرتا ہے، اور اسی کا ہی وہ یعنی اس شاگرد کے لیے اس کے لیے ایک اعزاز ہوا کرتا ہے کہ وہ معاشرے کی ایک تکمیل میں ایک استاد کا اور اس کے طالب علم کا ایک اہم کردار ہے۔ آہستہ آہستہ ایسے اساتذہ اگر ہم تیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز خود بخود ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ محلہ، ہمارا یہ گھر، ہمارا یہ شہر اور ہمارا یہ ملک آہستہ آہستہ خود بخود اچھا ہوتا رہے گا۔ گویا کہ اس کے اندر اگر بنیادی کردار ہیں تو وہ صرف اور صرف استاد کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایسے استاد جب پیدا ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ان کے طالب علم بھی ویسے ہی کردار ادا کرنے والے ہوں گے، ان کی نیابت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ دنیا سارے کے ساری بہترین اور زبردست انسانوں سے مزین ہوگی، اور معاشرے انشاءاللہ العزیز اچھے انداز سے اس کی تکمیل ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔